اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ۔ ذی الحج کا مہینہ ہے اور قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہے ہماری، مسائل ہم نے بیان کیے۔ ابھی چند گزارشات اسی جانور کے حوالے سے۔ یہ جو جانور قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے یہ در حقیقت یاد ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب اسماعیل سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو جناب اسماعیل کی یاد میں جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ جانور عام جانور نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عالم اسلام متفق ہے اس بات پہ کہ اس جانور کی توہین کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں فقہا نے منع کیا ہے، یعنی کراہت قرار دیا ہے کہ آپ گھر کا پالا ہوا جانور ذبح قربانی نہیں دیں۔ اگر دیں گے تو اس میں کراہت ہے۔ کراہت کی جو وجوہات بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گھر کا پلا جانور ہے تو آپ اس کو کبھی غصے میں انسان مار سکتا ہے، غصے میں کبھی کچھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اس وجہ سے جب قربانی کا جانور ہے تو اس کی توہین کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے اس جانور میں مسلمان اس قربانی کے جانور کے احترام میں متفق ہیں۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اعمال کیے جاتے ہیں جس کو عزاداری کہتے ہیں، چاہے وہ شبیہ ذوالجناح ہو، چاہے وہ شبیہ علم ہو، چاہے وہ شبیہ تابوت ہو، جتنے بھی عزاداری کے عنوان سے مراسم ہیں ان کا احترام ضروری کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کا احترام ضروری ہے اس جانور کا جو حضرت اسماعیل کی یاد میں ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جو عزاداری میں مراسم ہیں ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔